بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں انشاءاللہ کہ خیریت سے ہوں گی۔ آج اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ مجتہد کے پہچاننے کے طریقے کتنے ہیں اور مجتہد کے فتوے کو حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں۔ دونوں طریقے ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر کوئی تقلید نہیں کرتا تھا اور بعد میں کسی مجتہد کی تقلید کرنے لگا تو کیا صحیح ہے یہ چیز؟ تو جی، اگر کوئی شخص تقلید کیے بغیر سارے اعمال انجام دے رہا تھا لیکن بعد میں کسی مجتہد کی تقلید کر لی اس نے، تو اگر مجتہد نے اس کے پچھلے اعمال کے بارے میں، یعنی جو گزشتہ اعمال ہیں، پچھلے اعمال جو وہ بجا لا چکا ہے، کر چکا ہے، اگر اس کے بارے میں حکم لگائے کہ وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہوں گے، ورنہ باطل شمار کیے جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو بھی مسائل ہماری زندگی میں ہیں، اکثر پیش آتے رہتے ہیں، ان کو یاد کر لینا ہمارے لیے بالکل واجب ہے۔ جیسے اکثر مثلا نماز کے مسئلے مسائل ہیں، طہارت ہے، نجاست ہے، یا روزہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اکثر جو چیزیں ہمارے زندگی میں زیادہ تر پیش آنے والی ہیں ان مسئلے کو ہمیں یاد کر لینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، آج ہم یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی مجتہد کا فتویٰ کسی کو بتاتا ہے، یعنی کسی شخص نے مجتہد کا فتویٰ کسی دوسرے کو بتایا لیکن مجتہد نے اپنا فتویٰ بدل دیا تھا، تو یہاں پر اس دوسرے شخص کو فتویٰ کی تبدیلی کی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس بات پر دھیان رہے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو مجتہد کا فتویٰ بتا رہا ہے لیکن فتویٰ بتانے کے بعد اسے یہ محسوس ہوا کہ اس نے فتوے بتانے میں غلطی کی ہے، اور اسے یہ اندیشہ ہو، یہ خطرہ ہو کہ اگر اس کی اطلاع کی وجہ سے وہ شخص اپنے شرعی وظیفے کے خلاف عمل کرے گا تو احتیاط لازم کی بنا پر جہاں تک ہو سکے اس غلطی کا ازالہ کریں گے۔ یعنی جو ہم نے فتوے میں غلط بیانی سے کام لیا، غلط بتا دیا ہے، ہم اس شخص کو بعد میں کہیں گے کہ یہ فتویٰ غلط تھا، کیونکہ اگر وہ آپ کے بتائے ہوئے فتوے پر بتائے ہوئے فتوے پر عمل کر لے گا تو ذمہ داری آپ کے سر پر ہوگی، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ لیکن اگر فتویٰ بدل گیا ہے تو اس میں لازم نہیں ہے کہ آپ جا کر اس شخص کو بتائیں کہ بھائی مجتہد کا فتویٰ بدل گیا تھا، پہلے یہ تھا اب یہ ہو گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور جس مجتہد کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس مجتہد کے فتوے پر ہی عمل کریں گے، دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا۔ انسان جس کی تقلید کر رہا ہے صرف اسی کے فتوے پر عمل کرے گا۔ یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو چیز ہیں، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسئلے میں کبھی احتیاط لگا دیتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ ایسے کریں، تو یہ احتیاط جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔
ایک ہوتا ہے احتیاط واجب اور ایک ہوتا ہے احتیاط مستحب۔ احتیاط واجب جو ہوتا ہے وہ فتوے کے بغیر ہوتا ہے، یعنی مجتہد فتویٰ نہیں بیان کرتا بلکہ احتیاط کرواتا ہے، اور احتیاط مستحب جو ہوتا ہے وہ فتوے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتی چلوں گی کہ احتیاط واجب کسے کہتے ہیں۔ تو بچیوں، احتیاط واجب مجتہد فتویٰ نہیں دیتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں عمل کیا جائے۔ مثلاً احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک اور پوری سورہ پڑھیں، تو مقلد کو، یعنی جو تقلید کر رہا ہے مقلد کو چاہیے کہ یا تو اس احتیاط پر عمل کرے جسے احتیاط واجب کہتے ہیں، اس پر عمل کرے گا، یا پھر دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے جس کی تقلید جائز ہو۔ جیسے عالم کوئی دوسرا مجتہد ہو، اس کی طرف اس فتوے میں رجوع کر سکتا ہے، کس میں؟ احتیاط واجب میں رجوع کر سکتا ہے۔ مثلاً اس نے دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا تو اس نے کہا کہ سورہ حمد کو، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھنا کافی ہے اور دوسری سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو آپ دوسری سورہ ترک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہوتا ہے احتیاط واجب کہ فتوے کے بغیر ہوتا ہے اور اس میں مقلد دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن احتیاط مستحب کیا ہوتا ہے؟ احتیاط مستحب جو فتوے کے ساتھ ہوتا ہے، مجتہد پہلے فتویٰ بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد احتیاط لگاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال دوں کہ جیسے مجتہد نے ایک فتویٰ بیان کیا کہ نجس برتن قر پانی میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے، تو مقلد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے۔ اس قسم کی احتیاط جو ہوتی ہے وہ احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ تو بس اوپر والے میں آپ دوسرے، یعنی احتیاط واجب میں آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے تھے، لیکن احتیاط مستحب میں آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کریں گے، بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ اگر نجس برتن قر پانی سے دھویا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، یا تو آپ اس پر عمل کریں یا پھر جو ہے اس کے احتیاط مستحب پر عمل کریں، یعنی 3 مرتبہ دھوئیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے اور ہم بیان کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو کچھ بھی ہم بتاتے ہیں اس کو اپنی کاپی میں لکھیے، اس کو جمع کر لیجئے، اکٹھا کر لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دیجئے، بتائیے انہیں کہ تقلید کیا چیز ہے اور اس کے بھی بہت سارے احکام ہیں۔ یہ ساری باتیں جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد